10वें पारे का दूसरा निसफ हम पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे ये कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़, तो तुम ज़मीन के साथ लगे जाते हो, तुम अपनी जगह पर रुके रहते हो, तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम दुनियावी जिंदगानी के साथ राजी हो गए आखिरत के मुकाबले में। फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, नहीं है दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में इल्ला कलील, मगर बहुत थोड़ी चीज है। यहाँ से आखिर तक गज़वा तबूक का तज़किरा है। गज़वा तबूक फतह मक्का के बाद, गज़वा हुनैन के बाद मार्का होने बर्पा होने वाला वो मार्का है कि जो अपनी नौइयत के एतबार से एक गैर मामूली वाक़या था। इसलिए कि पहले जितनी जंगें हुई, जितने गज़वात हुए, वो मक्का मुकरमा में हुए, वो दाखिली हिस्से में हुए, वो मदीना तैयबा के कुर्ब व जवार में हुए, यानी हिजाज़ मुक़द्दस के अंदर अंदर हुए। लेकिन ये वो मौका था कि जब शाम से आने वाले ताजरों ने आकर मुसलमानों को इतला दी कि जो शाह रूम है, हिरकल जो बादशाह है, वो अपनी फौजें इकट्ठी कर रहा है और उसने बहुत बड़ी तादाद में फौजों को शाम की सरहद पर जमा कर लिया है, और उसका मंसूबा और प्रोग्राम ये है कि वो मुसलमानों पर हमला आवर होकर मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ऐलान जंग फरमा दिया। अब जाहिर है कि अरसे से जंगें होती रही, एक मारका, एक गजवा, फिर दूसरा गजवा। जब अल्लाह ने मक्का फतह करवा दिया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुनैन का मौका इनायत फरमा दिया, तो अब मुसलमानों में तभी तौर पर यह बात थी कि अब थोड़ा सा सुस्ताने का टाइम है, आराम करने का टाइम है। लेकिन फिर एक और जंग का मार्का और एक और मार्के का सामना था, उसकी वजह से भी मुसलमानों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई। और उसके अलावा भी कई एतबार थे। सबसे बड़ा मसला ये था कि पहली दफा उस दौर की जो सुपर पावर थी उसके साथ मुकाबला होने जा रहा था। दूसरी बात ये थी कि मौका ऐसा था कि जब खजूरें पकने वाली थी, और ये मौका ऐसा था कि जिसमें पूरे साल के लिए वो खजूरों का और दीगर चीजों का बंदोबस्त करके रखते थे, तो पूरे साल की मईशत का दारो मदार उस मौसम पर था। और ऐन पकी हुई खजूरें और फसलें छोड़कर जाना ये आसान बात नहीं थी। और इसी तरह गर्मी का बहुत ज्यादा उरूज था, गर्मी का बहुत ज्यादा उस वक्त शिद्दत थी, और उस शिद्दत में निकलना और इतना लंबा सफर करना ये बज़ाहिर बड़ा मुश्किल काम था। और चौथे नंबर पर ये कि तबूक का जो सफर था वो सफर बड़ा तवील था, और उस फासले की वजह से भी मुशक्कत थी, उस फासले की वजह से भी परेशानी का सामना था। इसलिए इस बात को भी पेश नजर रखा गया। और पांचवें नंबर पर यह था कि उनके पास सवारियां कम थी, यानी जो मुसलमानों के पास इतने लंबे सफर के लिए जिस तैयारी की जरूरत है, जिन सवारियों की जरूरत है, जिन ऊँटों और घोड़ों की जरूरत है, वो सब भी नहीं थे। तो हर एतबार से एक चैलेंज था, हर एतबार से एक मुश्किल मामला था। तो गज़वा तबूक फिर चूंकि एक अजनबी सल्तनत के साथ टक्कर लेने की बात थी, तो पहला एक ऐसा तजर्बा था, एक ऐसा मौका था कि बाहर की किसी कुव्वत ने हमलावर होना था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने हिम्मत की और इसके लिए तैयार हुए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दुश्मनों पर ऐसा रोब तारी कर दिया कि फिर जंग की नौबत नहीं आई। लेकिन जाहिर है कि ये मौका ऐसा था जिसकी वजह से बाज लोग थोड़े से मुतरद्दिद हो गए। किसी को खजूरों की फिक्र हुई, किसी को अपने बागात का ख्याल हुआ, किसी को गर्मी की शिद्दत का एहसास हुआ, किसी के साथ क्या मसला हुआ, जिसकी वजह से बाज मुखलिस मुसलमानों के लिए भी इस जंग में शिरकत मुश्किल हो गई, और बाकी रह गए मुनाफिकीन और दूसरे लोग। उनका तज़किरा साथ साथ आपके सामने आता जाएगा। आप हज़रात इसको मुलाहजा फरमाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया, इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब तुम्हें यह कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़, तो तुम जमीन के साथ लगे जाते हो, तुम जो है वो जमीन के साथ चिपके जाते हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया, क्या तुम दुनियावी जिंदगानी के साथ राजी हो गए, मिनल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में। फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील,
نہیں ہے دنیاوی زندگانی آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر بہت تھوڑی ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلے اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب دیں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئیں گے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ دیکھیں کیسا شہنشاہانہ کلام ہے، کیسا انداز ہے کہ تم نہ نکلے تو تم عذاب کا شکار ہو گئے، اللہ تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئیں گے اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے اور ان کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں نکلو گے، تم مثال دی اور فرمایا فقد نصرہ اللہ، اللہ رب العزت نے تو ان کی اس وقت بھی مدد کی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے، ایسا ماحول تھا کہ ہر طرف دشمنی تھی، ہر طرف مخالفت تھی، انعام کا اعلان تھا، دشمن کے ہرکارے ہر طرف جو ہے وہ بکھرے پڑے تھے، ایسے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مکہ مکرمہ سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں پابند فرمایا اور جو امانتیں تھیں ان کے سپرد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جو چند دن 3 دن قیام فرمایا، اور صورتحال یہ تھی کہ راستے میں سراقہ بن مالک سامنے آ گیا، اور اس انداز سے سامنے آ گیا کہ اس کا خدشہ تھا کہ یہ جا کر مخبری نہ کر دے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب وہ آیا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، اور اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التجا کی، معافی مانگی، بڑا تفصیلی واقعہ ہجرت کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی، اور پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت بھی دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کسرا کے کنگن تمہیں ملیں گے، اور پھر وہ وقت بھی آیا، اللہ رب العزت نے سراقہ کو کسرا کے کنگن عطا فرمائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اس موقع پر بھی دشمن تعاقب کرتے ہوئے بالکل غار کے دہانے پر پہنچائے، بالکل قریب پہنچائے، ان کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، ان کی آوازیں سنائی دینے لگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر، رفیق یار، رفیق غار، رفیق مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی کہ جن کو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکا، وہ آخرت میں ان کو اللہ رب العزت اپنے احسانات کے اوپر اللہ رب العزت اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے، اور قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کا جلال اپنے جوبن پر ہوگا، اور جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جب وہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اہل علم نے لکھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے پیش کریں گے، تو اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، ایسی ہستی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں فکر مند ہیں، اپنی بات کا نہیں انہیں احساس، اپنی بات کی وجہ سے غم نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں فکر ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے اس بچھو کو، اس سانپ کو جس نے ان کے پاؤں پہ ڈسا، اس کو نہیں پہنچنے دیا، کوئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک نقصان نہیں پہنچنے دیا، تو اس معاملے میں بھی انہیں زیادہ فکر اس امانت کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ اذ یقول لصاحبہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اور یہاں ان دونوں کا تذکرہ ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے وہ دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، اور یہ ایسے دوسرے تھے کہ جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا دوسرے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اور جہاں جہاں بھی احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں انہیں امامت تفویض فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو یہ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں طرح کی خلافت اور امامت کا اعلان تھا۔
تو ثانی اسنین ہر جگہ ہی وہ دوسرے، ہر جگہ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر، تو نام بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن یہ تعبیر بھی سے اختیار کی کہ پہلے تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پہلے درجے پر تو کوئی اور آ نہیں سکتا، اور جو دوسرا درجہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد خلافت اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا لا تحزن، آپ غم مت کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، یعنی اطمینان نصیب فرمایا، قلبی سکون نصیب فرمایا اور تسلی عطا فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی کہ لم تروها، جنہیں تم نہیں دیکھ پاتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اللہ رب العزت نے کافروں کا جو کلمہ ہے، کافروں کا جو بول ہے اسے نیچا کر دکھایا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ رب العزت کا بول بالا رہتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند رہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت عزیز زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لشکر بھیجے، اس وقت بھیجے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب ابو بکر صدیق تھے، جب مکہ والوں نے نکال دیا تھا، اور اب تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنا کر بھیجا، اسے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری نصرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج، تم یہ نہ سمجھنا کہ دین تمہارا محتاج، اللہ نے تو اس وقت بھی نصرت کر دی، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت نے تمہارا انتخاب کیا۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ انداز اختیار کیا گیا تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت محتاج بن کر رہیں۔ انفرو خفافا و ثقالا، انفرو نکلو خفافا و ثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہلکے یا بوجھل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہارے کتنے ہی تقاضے کیوں نہ ہوں، تو یہ تقاضوں کا بوجھ، بڑھاپے کا بوجھ، بیماری کا بوجھ، غربت کا بوجھ، تنگ دستی کا بوجھ، فصلوں کا بوجھ، جو کوئی بھی بوجھ ہو تب بھی نکلو، اور کوئی تقاضا نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تب بھی نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، لو کان عرضا قریبا، اگر منزل قریب ہوتی، اور اگر جو ہے وہ عرضاً قریبا، یا یہ ہے کہ کوئی فائدہ سامنے طور پر نظر آ رہا ہوتا، عرضاً قریبا یعنی ایسا فائدہ، عرض ایسا کوئی مفاد جو قریب نظر آ رہا ہوتا، یا وہ منزل قریب ہوتی، وسفراً قاصداً، یا جو سفر ہے وہ ہلکا ہوتا، لاتبعوک، تو پھر تو یہ آپ کے پیچھے چل پڑتے، آپ کے ساتھ ہو جاتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے لیے یہ راستہ بڑا کٹھن انہیں لگا، ان کے اوپر یہ راستہ بڑا بوجھل انہیں محسوس ہوا، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ رب العزت کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہم استطاعت رکھتے ہوتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں، یہ جو جھوٹے بہانے بنانے والے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ رب العزت جانتے ہیں، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ وہ جھوٹے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ عفا اللہ عنکا، اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دیں، عنکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے درگزر والا معاملہ فرما دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ بات فرما دی گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دیا ہے، لیکن لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سراپا رحمت، سراپا شفقت، جو بھی آتا اجازت لیتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دیتے تھے، تو فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا آپ کو اللہ نے معاف فرما ہی دیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو اجازت دی کیوں؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ انہیں اجازت نہ دیتے، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے سامنے الذین صدقوا، وہ لوگ جو سچ بول رہے ہیں، جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ تو یہ تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا ٹائم تھا، یہ تو ان کی حقیقت واضح ہونے والی بات تھی۔ اب جب آپ نے انہیں اجازت دے دی تو ان کو ایک بہانہ اور عذر مل گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کا ایمان پکا، والیوم الاخر، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس معاملے میں کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یعنی وہ اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے کے معاملے میں کوئی کوتاہی اور کوئی اور راستہ نہیں تلاش کرتے، آپ سے اس سے جان چھڑانے کے لیے اجازت نہیں مانگتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ رب العزت پرہیزگاروں کو جاننے والے ہیں۔ انما یستاذنک الذین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ورتابت قلوبہم، اور جن کے دل شک میں مبتلا ہیں، ورتابت قلوبہم، جن کے دل شک میں مبتلا ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، یعنی جو شک میں تردد والے، وہ ان کا معاملہ یہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو یہ جو زیادہ فلسفے کرنے والے اور زیادہ عقل سے کام لینے والے اور ایمان کے اعتبار سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر ان کا واقعتاً نکلنے کا ارادہ ہوتا، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتے ہوتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ تیار کرتے، کوئی زاد راہ بناتے، کوئی سواری بناتے، کوئی اسلحہ جمع کرتے، کچھ نہ کچھ تو اس کا بندوبست کرتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ رب العزت نے ان کا نکلنا، ان کا اٹھنا، وہ اللہ نے ناپسند کیا، یعنی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو فثبتہم، اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیلا کر دیا، اللہ نے ان کو سست کر دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس کے قدم، جس کا نکلنا، جس کا عمل، جس کا پیسہ، جس کی جو چیز قبول ہوتی ہے اللہ اسے قبول کرتے ہیں، اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، اور جس کا پیسہ پسند نہیں، جس کی زندگی پسند نہیں، جس کا وقت پسند نہیں، جس کی جوانی پسند نہیں، جس کی محنت اور کوشش پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فثبتہم، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ڈھیلا اور سست کر دیتے ہیں، توفیق چھن جاتی ہے اور وہ آگے بڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسے فرمایا وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا اور نکلنا۔ اسے بھائی اگر خدا نہ خواستہ کبھی نماز چھوٹ جائے، کبھی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق سلب ہو جائے، کبھی قرآن کریم کی کلاس رہ جائے، کبھی کوئی اور خیر کا کام رہ جائے، تو یہ نہ سمجھا کریں کہ میں نے چھوڑ دی، یہ سمجھا اور سوچا کریں کہ میرے اللہ کی طرف سے میرے لیے یہ کہیں محرومی کا آغاز تو نہیں ہے۔ وقیل اقعدوا، اور ان سے کہا گیا اقعدوا، بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نکلتے تو ما زادوکم الا خبالا، آپ کے لیے خرابی ہی بڑھاتے، آپ کے لیے مسائل ہی کھڑے کرتے، اس سے کہ جب نیک نیت کے ساتھ نہیں نکلے، نفاق کے ساتھ نکلے تو خرابی پیدا کرتے۔ ولا اوزعوا خلالکم، اور آپ کے درمیان میں یہ فتنہ پروری کا باعث بنتے۔ ولا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، تو یہ آپ کے درمیان میں ایسی بات کی بھاگ دوڑ کرتے، ولا اوزعوا خلالکم، آپ کے درمیان یہ کوشش کرتے، تگ و دو کرتے، اور یبغونکم الفتنہ، فتنہ تلاش کرتے، فتنہ پردازی کا باعث بنتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں، سماعون کہتے ہیں غور سے کان لگا کر سننے والے، یعنی جاسوسی کرنے والے، تو ان کے جاسوس تمہارے درمیان میں موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، جو ان کو خبریں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ ایسے ظالموں کو جانتے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، وہ اس سے پہلے بھی فتنہ تلاش کر چکے، وہ اس سے پہلے بھی فتنہ پروری کی کوشش کر چکے۔ وقلبوا لك الامور، اور انہوں نے آپ کے معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اللہ رب العزت کا امر ظاہر ہو کر رہا، وہم کارہون، حالانکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے تھے، یعنی جب جب بھی انہیں موقع ملتا تھا تو وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو فرمایا کہ یہ والی حرکتیں تو وہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ پہلے مختلف مواقع پر ہوا، جیسے مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر ہوا، حنین کے موقع پر ہوا، اور دیگر جن مواقع پر بھی انہوں نے کوشش کی، تو وہ ہر موقع پر ان کی کوششیں
وہ नाकामी से दो चार हुई। वमिनहुम मन यकूल उदल्ली, गज़वा बदर के मौका पर हुआ कि गज़वा बदर या उहद के मौका पर कि जब अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेकर वापस लौट आया ताकि मुसलमानों की जो कुव्वत है वो टूट जाए, गज़वा उहद के मौके पर गालिबन हुआ, तो उन्होंने अपनी तरफ से हर मौके पर कोशिश की। वमिनहुम मन यकूल उदल्ली वला तफ्तिन्नी, उनमें से एक शख्स ये कहता है, यानी उनमें से बाद लोग ये हैं, वो ये कहते हैं, इज़ल्ली, मुझे इजाजत दीजिए, वला तफ्तिन्नी, और मुझे फितने में मत मुब्तला कीजिए। लिखा है कि एक शख्स था जिसका नाम जद इब्न कैस था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर क्या कहा, बहाना देखें, अब चालबाजी देखें, कहने लगा कि जी आप शाम में जंग करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर तो जो है वो बड़ी खूबसूरत लड़कियां और औरतें होती हैं, और वो ईसाई और नसारा औरतें होंगी, और मैं इस मामले में फितने में कहीं ना मुब्तला हो जाऊं, लिहाजा मैं तो नहीं जाना चाह रहा। वो जो एक हज़रात ने सुना होगा कि लाबी तकवा जिसे कहते हैं, कि कुत्ता जब पेशाब करने लगता है ना तो वो टांग ऊपर उठाकर करता है ताकि टांग गंदी ना हो जाए। तो ये वाला मामला उसका भी था कि अपने आप को जिहाद जैसे मुकद्दस अमल से बचाने के लिए ऐसा उसने बहाना किया, और क्या कहा कि वला तफ्तिन्नी, कि मुझे इस फितने में मुब्तला मत कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके इस तर्ज अमल का जवाब दिया, फरमाया कि अला फिल फितनति सकतू, आगाह रहो कि ये फितने में तो पहले ही पड़े हुए हैं, इससे बड़ा फितना और क्या होगा कि जिहाद से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत से महरूम हो गए। व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, और बेशक जहन्नम वो काफिरों का इहाता किए हुए है। इन तुसिब का, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसनतुन पहुंचे, कोई अच्छाई, कोई फतह, कोई कामयाबी और कामरानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे, तसुहुम, तो वो उन्हें गमगीन कर देती है, उस पर वो परेशान हो जाते हैं। व इन तुसिब का मुसीबतुन, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई मुसीबत या मुश्किल आ जाए, तो यकूलू, तो वो कहते हैं, कद अखदना अमरना मिन कब्ल, तो वो कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने अपना मामला पहले से दुरुस्त कर लिया था। कद अखज़ना अमरना मिन क़ब्ल, अच्छा हुआ था हमने अपने आप को संभाल लिया था, हम खुद साइड पर हो गए थे। वयतवल्लौ वहुम फरिहून, और वो लौट जाते हैं, वहुम फरिहून, खुशियां मनाते मनाते जाते हैं। कुल लन युसीबना, आप कह दीजिए, लन युसीबना, हरगिज हमें नहीं पहुंचेगा, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा। इसे भाई ये जो है इसे अपने सामने रखें, ये आयत मुबारका, और हर मामले में, खास तौर पर ये जो अभी कोरोना का मसला है, तो इस मामले में एहतियात तो जरूर करें, और खास तौर पर ऐसे लोग जो बीमार हों, या ऐसे लोग जो बूढ़े हों, या जो बाज ऐसी पुरानी अमराज का शिकार हों, उन्हें ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लेकिन इतनी भी एहतियात नहीं कि आदमी नफ्सियाती मरीज बन जाए, इतनी भी एहतियात नहीं कि आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदों को पामाल कर दे, रिश्ते सारे के सारे तोड़ दे। ये वाली बात सामने रखनी चाहिए। कुल कह दीजिए, लन युसीबना, हमें हरगिज नहीं पहुंचेगा, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख रखा होगा। बहुत सारे घराने ऐसे, घर के एक फर्द को कोरोना हुआ और बाकी सारे खिदमत में लगे रहे, अल्लाह ने बचाए रखा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सारी SOPs पर अमल किया, सारे दरवाजे बंद किए, सारे रिश्ते और ताल्लुकात मुनक़ता किए, उसके बावजूद भी कोरोना ने होना था तो होकर रहा। इससे फरमाया, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दीजिए कि तुम्हारे कहने से, तुम्हारी बातों से हमें कोई मुसीबत या अजाब नहीं पहुंचता, बस हमें तो वही पहुंचेगा जो हमारे रब ने हमारे लिए लिख रखा है। हुआ मौलाना, वही हमारा मौला है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। भाई अपनी तरफ से आदमी तदबीर इख्तियार करता है, लेकिन आखिर में निगाह अपने रब के ऊपर होनी चाहिए। कुल कह दीजिए, हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन, के तुम हमारे हक में दो अच्छाइयों में से किसी एक के मुंतजिर हो। वनहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही, और हम तुम्हारे इंतजार में हैं, अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें पहुंचा दे अपनी तरफ से अजाब, और बेअयदीना, या हमारी तरफ से तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत सजा दे दें। फतरब्बसू, बस तुम इंतजार करो, इन्ना माअकुम मुतरब्बिसून, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाले हैं। कुल कह दीजिए, अनफिकू तवन औ करहा, तुम जो है वो तवन खुशी से खर्च करो, औ करहन नापसंदीदगी से खर्च करो, लन युतकब्बल मिनकुम, हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा तुम्हारी तरफ से। इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, बेशक तुम फासिक लोग हो। तो ये देखें, बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
جس کا پیسہ قبول نہیں اس کا پیسہ قبول نہیں ہے، وہ جیسے بھی خرچ کرے وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں واضح اعلان تھا، اور ہمارے دور میں کیا ہے کہ عملی طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی آدمی بدنیت ہے، خدا نخواستہ اس کا پیسہ حرام کا ہے، خدا نخواستہ کوئی اور معاملہ ہے کہ وہ خرچ کر کے احسان جتلانے والا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محتاج رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کو، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو، اپنے بچوں کو، ہر چیز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے رکھنا چاہیے۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، تم خوشی سے خرچ کرو، ناپسندیدگی اور ناگواری سے خرچ کرو، لن يتقبل منکم، تمہاری طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق لوگ ہو، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبل منهم، کہ ان کی طرف سے قبول کیا جائے، نفقاتهم، ان کے خرچ کو، یعنی ان کے خرچ کرنے کو، ان کے چندے دینے کو منع کر دیا جائے، اس بات سے انہیں نہیں روکا گیا، اس بات سے وہ محروم نہیں ہوئے، الا انہم کفروا باللہ، مگر کیا تھا، وہ اللہ کے انکاری تھے، وبرسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری تھے، اور ان کے ساتھ کفر کا مظاہرہ کرتے تھے، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نمازوں کے لیے نہیں آتے تھے الا وهم کسالى، مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے تھے، یعنی منافقین کا تذکرہ ہے کہ حقیقت میں وہ کافر تھے، اور نماز کے لیے آتے تو بے دلی کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ آتے، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ خرچ کرتے تھے لیکن ولا ينفقون، وہ خرچ نہیں کرتے تھے الا وهم كارهون، مگر وہ اسے ناپسند سمجھتے تھے، یعنی وہ ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ تو بھائی جب ان کا طرز عمل یہ تھا تو پھر اللہ اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، اس لیے ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے اور لیتے رہنا چاہیے، اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور ان کی اولادیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران نہ ہو، آپ تعجب میں نہ ہو ان کے مال اور اولاد دیکھ کر، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں یہ عذاب دے دیں، وتزہق انفسہم، اور ان کی جان نکلے، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اس لیے بھائی اگر دنیا میں دیکھیں کہ کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ دین سے دور ہے، وہ زکوٰۃ دینے سے محروم ہے، وہ خیر کے کام کرنے کی اسے توفیق نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اوپر بڑی فراوانی ہے، بلکہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اس وعید کو سامنے رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ کامیابی اللہ کی رضا کا نام ہے، ناکامی اللہ کی ناراضگی کا نام ہے۔ پیسوں کے، عہدے اور اقتدار کے بڑھنے کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات اللہ کی رضا ہے، وہ رضا مل گئی، کچھ بھی پاس نہ ہوا تو آدمی کامیاب، اور وہ نہ ملی، ساری دنیا کے خزانے ہوئے تو قارون ناکام، فرعون ناکام، نمرود ناکام، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ تم میں سے نہیں ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسی قوم ہیں کہ جو یفرقون، وہ تم سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ڈر کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں، تم سے خوفزدہ ہو کر ایسی بات کرتے ہیں۔ لا یجد لو یجدون ملجان، اگر وہ کوئی پناہ گاہ پا لیتے، او مغارات، یا غار، او مدخلن، یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ پا لیتے، تو لولوا الیہ، تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے، وہم یجمحون، وہ اس انداز سے کہ وہ رسیاں توڑا کر دوڑنا، بے تابی کے ساتھ دوڑنا، یعنی وہ اگر ان کو کوئی اور آپشن مل جاتا تو پھر وہ کبھی بھی تمہاری ایسی چاپلوسی نہ کرتے۔ لو یجدون ملجان، کوئی جائے پناہ مل جاتی، او مغارات، کوئی غار مل جاتا، او مدخلن، یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جاتی، لولوا الیہ، تو اس کی طرف دوڑ پڑتے، وہم یجمحون، اس حال میں کہ وہ بے تابی کے ساتھ رسیاں توڑا کر دوڑ پڑتے۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ پر اعتراضات کرتے ہیں صدقات کے معاملے میں، وہ طرح طرح کی شرانگیزیاں کرتے تھے، ان شرانگیزیوں میں بسا اوقات مال غنیمت کے معاملے میں، اس کے تقسیم کے معاملے میں انگلی اٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، آپ پر وہ عیب لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ،
کہ جب ان کو دے دیا جائے مال غنیمت میں سے تو رضو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا اور نہ دیا جائے منہا اس میں سے تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو وہ بگڑنے لگتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اللہ رب العزت ان قریب ہمیں عطا فرما دیں گے اپنے فضل سے، اللہ بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں عطا فرما دیں گے۔ وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اور ہم بے شک اللہ رب العزت کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں، تو یہ والی بات ان کے لیے ٹھیک رہتی۔ اس سے بھائی ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے دیے پر راضی رہیں۔ الغنا غنا نفس حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے، اور بس اوقات آدمی کی آنکھیں بھوکی ہوں اور آدمی اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر راضی نہ ہو تو جتنے بھی خزانے آ جائیں وہ اس کے کسی کام کے نہیں۔ انما الصدقات للفقراء بے شک صدقات، یہاں صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہیں یعنی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف بیان ہو رہے ہیں کہ زکوٰۃ للفقراء فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر نہ ہو، اگرچہ کچھ تھوڑا بہت ہو، اور مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور بعض رات نے کہا کہ یہ دونوں برابر ہی ہیں، ہم معنی مترادف ہیں۔ والعاملین علیہا اور وہ لوگ کہ جنہیں زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور کیا گیا، والمؤلفۃ قلوبہم اور والمؤلفۃ قلوبہم اور مؤلفۃ قلوب یعنی جن کی دل جوئی کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ ان میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمان ہو جاتے اور ان کو اکراماً زکوٰۃ دی جاتی، یا مسلمان ہو جاتے اور غریب ہوتے ان کی نصرت کے لیے زکوٰۃ دی جاتی، اس لیے زکوٰۃ دی جاتی تاکہ وہ ثابت قدم رہیں، حالات کی وجہ سے وہ کہیں ڈگمگا نہ جائیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو قریب علیہ السلام ہوتے ان کی نصرت کی جاتی تھی۔ یہ ابتدا میں تھا، لیکن بعد میں یہ والی چیز موقوف ہو گئی۔ وفر رقاب اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی پرانے زمانے میں تو جو غلام ہوتے تھے ان کی آزادی کے معاملے میں، اور آج کے دور میں اگر کوئی قیدی ایسے ہوں کہ جو اپنا جرمانہ نہ دے سکیں تو ان کو آزاد کروانے کے معاملے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین اور جو مقروض ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ وابن السبیل اور مسافروں پر کہ جن کے اپنے گھر میں تو اگرچہ مال ہو لیکن وہ دور نکلے ہوئے ہوں، اپنے گھر سے باہر ہوں اور واپس جانے کا اس طرح کا زیادہ راہ بھی نہ ہو، تو سفر کی حالت میں وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہو جاتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیا گیا معاملہ ہے۔ واللہ علیم حکیم اللہ رب العزت علم رکھنے والے حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کا جو معاملہ بیان ہوا اس پر بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہفتے اور اتوار والے دن 2 دن تفصیلی نشست ہوئی، اور اس نشست کی ریکارڈنگ فیس بک پر موجود ہے اور اسی طرح یوٹیوب پر موجود ہے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں مسائل کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپ تیار کر کے بھی وہ شیئر کیے ہیں، تو ان کو خود بھی سنیں اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور زکوٰۃ کے مسائل کو از اول تا آخر پوری طرح سے سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں۔ اس لیے کہ ہم لوگ نماز سیکھتے ہیں، روزہ اور حج سیکھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم زکوٰۃ نہیں سیکھتے، تو زکوٰۃ سیکھنے کا اہتمام کریں، سمجھنے کا اہتمام کریں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جب زکوٰۃ دینے کی عمر ہوتی ہے تو سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی، جب سیکھنے کی عمر ہوتی ہے تو ہم زکوٰۃ اس وقت ہم زکوٰۃ دینے والے نہیں ہوتے، صاحب نصاب نہیں ہوتے، تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے کو خوب اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہوا اذن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ کان کے کچے ہیں، ہوا اذن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ کان ہی ہے۔ یہ والا محاورہ ہوتا تھا عربوں کا، اس شخص کے لیے بولا جاتا تھا جو ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتا تھا، جو ہر ایک کی بات سن لیتا تھا۔ تو فرمایا قل اذن خیر لکم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اذن یعنی ایسا ہونا کہ آپ ہر ایک کی بات سن لینا، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ یعنی وہ لوگ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کے بارے میں تانا دیتے تھے، اس کے بارے میں وہ جو ہے وہ اپنی آخرت برباد کرتے تھے، اپنی دنیا برباد کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، آپ کی شفقت ہے، جو مروت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہوتا تھا، جیسے منافقین کا معاملہ ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، سب کچھ رب ذوالجلال کی طرف سے بتا دیے جانے کے باوجود بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں صرف نظر سے چشم پوشی سے کام لیا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے بارے میں فرمایا قل اذن خیر لکم
लकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानों के मामले में यानी समातों के मामले में नरम होना ये तो बेहतर है तुम्हारे लिए। युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीना व रहमतुल लिल लज़ीना आमनु मिनकुम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर जिसका ईमान हो तो दूसरे किसी की साजिश और दूसरे किसी का मंसूबा और दूसरे किसी की बेवकूफ़ी वो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर ईमान है, वयुमिनु लिल मुमिनीन, और ईमान वालों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद है, व रहमतुल लिल लज़ीना आमनु मिनकुम, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमान लाए हैं, तो उनके लिए तो रहमत, उनका एतमाद जिन पर, उनके तुम्हारी साजिशें और चालबाजियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाह, हाँ ये याद रखो जो अल्लाह के रसूल को इज़ा देते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामले में हर्जा सराई के मुर्तकिब होते हैं, युज़ूना रसूल अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। यहलिफून बिल्लाहि लकुम, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की कसमें खाते हैं तुम्हारे सामने, लियुरज़ूकुम, ताकि वो तुम्हें राजी कर लें ताकि वो तुम्हारी खुशनुदी हासिल कर लें। वल्लाहु व रसूलुहु हक्कु अन युरज़ूहु इन कानू मुमिनीन, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा इसके लायक हैं कि उन्हें राजी रखा जाए अगर वो ईमान वाले हैं। भाई तुम्हें खुश कर देना, तुम्हारे सामने चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, तुम्हारे सामने कस्में और कुरान उठा लेना, ये तो असल बात नहीं है, ये तो कोई कमाल नहीं है। असल बात तो क्या है, अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला ठीक कर लें। अगर वो ईमान वाले हैं तो इस चीज पर तवज्जो दें। अलम यालमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, क्या उनको मालूम नहीं कि मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, कि जो कोई मुकाबला करता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फइन्न लहू नार जहन्नम, उसके लिए जहन्नम की आग है, खालिदन फीहा, वो हमेशा हमेशा वहां रहेगा। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यहज़रुल मुनाफिकूना अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम, ये जो मुनाफिकीन लोग हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि अंतुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन, कि आप पर कोई ऐसी सूरत ना उतार दी जाए, तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम, कि जिसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे और आगाह ना कर दिया जाए जो कि उनके दिलों में है। कुल इस्तहज़िउ, कह दीजिए इस्तहज़िउ, कि तुम मजाक उड़ा लो जितना तुमने उड़ाना है। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत मुखरिजुन, निकाल कर रहेंगे, मा तहज़रून, जिससे तुम डरते हो, ये सब का सब तो कच्चा चट्ठा तुम्हारा एक न एक दिन खुल कर सामने आ जाएगा। वला इन सालतहुम, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इस बारे में सवाल करें, ला यक़ूलुन्ना, तो अलबत्ता जरूर बेजरूर वो कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नखूज़ु व नलअब, कि हम तो ऐसे ही बहस मुबाहिसा कर रहे थे, व नलअब, और दिल लगी कर रहे थे। इन्नमा कुन्ना नखूज़ु व नलअब, कुल कह दीजिए अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह और उसकी निशानियों पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेहज़ा करते हो। ला तातदिरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, ला तातज़िरू, आज के दिन माज़रत मत करो, अब अपने जो वो उज़र मत खड़ो, कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद कुफर का इर्तिकाब कर चुके। इन्ना फ़अन ताइफ़तिम मिनकुम, अगर हम मुआफ भी कर दें तुम में से एक ग्रोह को, तो नुअद्दिब ताइफ़तन, तो हम दूसरे ग्रोह को अज़ाब देंगे, बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, इस वजह से कि वो मुजरिम हैं, वो मुजरिम थे। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, बाज़ुहुम मिन बाज़, उनमें से बाज़ के साथी हैं, यअमुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, वो उनको बुराई का हुक्म देते हैं, बुराई पर आमादा करते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, और नेकी से रोकते हैं, व यक़बिज़ून अयदियहुम, और उनके हाथ थामते हैं, और क्या करते हैं, यक़बिज़ून अयदियहुम, उनके हाथों को पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं। कैसे, यानी उनके साथ मजबूती का जरिया बनते हैं, बाज़ मौलिया बाज़ का मिस्ताक बनते हैं। या यक़बिज़ून अयदियहुम, खैर के कामों से, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से, जिहाद में जाने से और बाकी चीजों में से उनके हाथों को रोक लेते हैं। नसुल्लाह फनसियहुम, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुला दिया,
फनसियहुम, तो बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी उनको भुला दिया। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, मुनाफिक लोग वही फासिक हैं। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमा दिया है मुनाफिक मर्दों से, वल मुनाफिकात मुनाफिक औरतों से, वल कुफार और कुफार से, नारा जहन्नम खालिदीन फीहा, जहन्नम की आग का अल्लाह ने वादा फरमा रखा है। हिया हस्बुहुम, वो जहन्नम की आग उनके लिए काफी होगी। वलअनहुमुल्लाह, अल्लाह ने उन पर लानत फरमाई। वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और उनके लिए अजाब है मुकीमुन, हमेशा कायम रहने वाला। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम कुव्वा, ये उन लोगों की तरह हैं कि जो तुमसे पहले गुजर चुके। कानू अशद्द मिनकुम, वो बहुत ज्यादा सख्त कुव्वत के एतबार से, यानी उनकी कुव्वत तुमसे ज्यादा थी। व अक्सर अमवालन व औलादा, और वो माल और औलाद के एतबार से बहुत कसरत वाले थे, यानी माल भी ज्यादा था, औलादें भी ज्यादा थी, और उनकी कुव्वत और ताकत भी ज्यादा थी। ये सब कुछ होने के बावजूद फस्तमतऊ बिखलाकिहिम फस्तमतअतुम बिखलाकिकुम, उन्होंने अपना हिस्सा लूट लिया, अपने हिस्से के मजे लूट लिए, बस तुम भी अपने हिस्से के मजे लूट लो। फस्तमतऊ बिखलाकिहिम, उन्होंने अपने हिस्से के मजे लूट लिए। फस्तमतअतुम बिखलाकिकुम, तुमने भी अपने हिस्से के मजे लूट लिए। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाकिहिम, जैसा कि मजे लूट लिए उन लोगों ने जो तुमसे पहले थे। बिखलाकिहिम, अपने हिस्से के मजे, अपने हिस्से के मजे लूट लिए। वखुज़्तुम कल्लज़ी खाज़ू, और उन बहसों में तुम भी पड़े जिनमें वो पड़े थे। जो यखूज़ फी हद, ये जो ऊपर आया ना कि नखूज़ व नलब, कि हम तो ऐसे बहस मुबाहिसा कर रहे थे, ऐसे दिल लगी कर रहे थे, तो फरमाया वखुज़्तुम कल्लज़ी खाज़ू, वो भी उस तरह बहसों में पड़े और तुम भी उस तरह बहसों में पड़े। कल्लज़ी खाज़ू, जैसे वो पड़े थे। उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गारत कर दिया उनके अमाल दुनिया में भी और आखिरत में भी। उलाइका हुमुल खासिरून, वो खसारा पाने वाले हैं। अलम यातिहिम नबउल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या उनके पास नहीं आई खबर उन लोगों की जो उनसे पहले हो गुजरे। कौम नूह व आद व समूद, हजरत नूह की कौम और कौम आद और कौम समूद। व कौम इब्राहीम व अस्हाब मदयना वल मुत्तफिकात, के कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और मदियन वाले। वल मुत्तफिकात, और वो लोग कि जिनकी बस्तियां उलट दी गई। अल मुत्तफिकात, जिनकी बस्तियों को उलट दिया गया, जिनकी बस्तियों को तहस नहस कर दिया गया। अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, आए उनके पास उनके पैगंबर बिल बय्यिनात, वाज़ेह निशानियां लेकर। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह रब्बुल इज्जत ना थे उन पर जुल्म करते उन पर। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो खुद अपने ऊपर ही जुल्म करने वाले थे, जुल्म करते थे। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, जैसे मुनाफिक एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे के पुश्तीबान, ऐसे मोमिन एक दूसरे के साथी हैं। यअमुरून बिल मारूफ, ये नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं। मुनाफिक और कुफार इसका उलट करते हैं। वयुकीमून अस्सलाता, ये नमाज कायम करते हैं। वयुतून ज़काता, ज़कात अदा करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम फरमाएंगे। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जबरदस्त हिकमत वाले हैं। वादअल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया ईमान वाले मर्दों से, ईमान वाली औरतों से। जन्नातिन, बागात का, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीन फीहा, वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। व मसाकिन तय्यबा, और उम्दा किस्म की रिहाइश गाहों का। फी जन्नात अदन, हमेशा हमेशा के बागात में। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी, अल्लाह की रजा वो उससे ज्यादा बड़ी है, यानी जन्नत के मुकाबले में, हमेशा के बागात के मुकाबले में और हमेशा की चीजों के मुकाबले में जन्नत जो है वो ज्यादा बेहतर है। वो उसके मुकाबले में अल्लाह की रजा वो ज्यादा बड़ी है। ज़ालिका हुवल फौजुल कबीर, ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौजुल कबीर, ये उनके लिए बहुत कामयाबी वाली बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन, के कुफार और मुनाफिकीन के खिलाफ जिहाद कीजिए। वगलुज़ अलैहिम, और उनसे सख्ती से पेश आइए। तो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है, उनको जो रहमतुल लिल आलमीन है, क्या हुक्म है? जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन, काफिर और मुनाफिकीन के साथ जिहाद कीजिए। वगलुज़ अलैहिम, और उनके साथ सख्ती से पेश आइए।
वमअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है, वबिअसल मसीर, बहुत बुरा ठिकाना है। यहलिफून बिल्लाहि मा कालू, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसमें खाते हैं कि उन्होंने ये बातें नहीं की, वलक़द कालू कलिमतल कुफ्र, हालांकि उन्होंने कुफ्र की बातें की हैं। जैसा कि बहुत सारी बातें करते थे, उनमें से एक बात क्या थी कि वो कहते थे अलियाज़ बिल्लाह कि उनका तज़किरा यहाँ करना मुनासिब नहीं, लेकिन उसने बदबख्त ने ये कहा, अब्दुल्ला बिन उबई ने, कि हम जब मदीना तय्यबा जाएंगे तो हम में से जो इज्जत वाले याज़ बिल्लाह जिल्लत वालों को वहां से निकाल बाहर करेंगे। तो फरमाया वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र, इन्होंने कुफ्र के कलमे कहे, व कफरू बाद इस्लामिहिम, इस्लाम के बाद कुफ्र का इर्तिकाब किया, व हम्मू बिमा लम यनालू, और उस बात का अज़म किया, उस बात का कसद किया कि जिसको वो कर ना पाए, यानी ऐसा मंसूबा बनाया कि इसके बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन जब गज़वा हुनैन से वापस तशरीफ ला रहे थे तो उन्होंने अपने कुछ शयातीन को बिठाया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का उन्होंने मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा दी। इससे फरमाया कि उनका ये जो मंसूबा था और ये जो उनकी चालबाजी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको भी नाकाम बना दिया। वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और वो जो वो उनका वो इंतकाम नहीं ले रहे थे मगर किस चीज का, कि उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनी फरमा दिया था, मिन फजली, अपने फजल से, यानी इस वजह से उनकी ये हटदर्मी थी। भाई यतूबू यकु खैर अल्लाहुम, अगर वो तौबा करते तो ये उनके हक में बेहतर होता, यानी अपने तर्ज अमल से बाज आ जाते, वो इनके लिए बेहतर होता। वहीं ये तवल्लौ युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने रूगर्दानी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें दर्दनाक अज़ाब देंगे, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वमा लहुम फिल अर्ज़ि मिन वली वला नसीर, और दुनिया में कोई नहीं होगा, फिल अर्ज़, जमीन में, मिन वली, ना उनका कोई हिमायती होगा, वला नसीर, और ना कोई उनका मददगार होगा। वमिनहुम मन आहद अल्लाह, उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अहद किया, लेकिन आताना मिन फजली, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने फजल से अदा कर दें, लनसद्दक़न्ना, तो हम जरूर बे जरूर सदका करेंगे, वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन, हम नेकोकारों में से हो जाएंगे। जैसे मेरे और आप में से हर एक ये करता है। यहाँ पर तज़किरा एक शख्स का, सालिबा इब्ने हातिब जिसका नाम था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरखास्त की कि आप दुआ करें अल्लाह मुझे बहुत माल दे दें, मैं सब की खिदमत करूंगा, नुसरत करूंगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया कि माल फितना होता है, उसने इसरार किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआ कर दी। तो क्या हुआ, उसका माल बढ़ गया, वो अपने माल को लेकर बाहर चला गया चरागाह में, और पहले पहल उसने सिर्फ जोर असर की नमाज में आना शुरू किया, रात की नमाजें वहां पढ़ता, फिर जुमे में आना शुरू किया, फिर जुमे से भी महरूम हो गया, फिर और दूर चला गया, फिर माल की और फरावानी हो गई, और यहाँ तक हुआ कि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद भेजा और उसे ज़कात वसूल करने का कहा, तो उसने ज़कात के बारे में तरह तरह के तबसरे करना शुरू किए। और दूसरे एक अंसारी साहबी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनका तज़किरा है कि उन्होंने उनके पास जब जो गया वो ज़कात वसूल करने वाला आमिल, तो उन्होंने अपना अच्छा अच्छा माल उसके सामने पेश किया। उन्होंने फरमाया हमें अच्छा माल लेने का हुक्म नहीं, उन्होंने अर्ज किया कि ये अल्लाह का दिया हुआ है और मैं अच्छे से अच्छा दूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब दोनों की कारगुजारी पेश हुई, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो अंसारी सहाबी थे उनके बारे में तो बरकत की दुआ फरमाई, और ये जो सालबा था इसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, हलाकत हो सालबा के लिए, हलाकत हो सालबा के लिए, सालबा बर्बाद हो गया, सालबा बर्बाद हो गया। इसलिए भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा आफियत मांगनी चाहिए, और माल समेत हर एक फितने से अल्लाह रब्बुल इज्जत बचा कर रखें। अल्लाह माल दें तो उसके फितने से बचाएं, और उसे खैर के कामों में और नेकी और तकवा में खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाएं। तो क्या कहता है, वमिनहुम मन आहद अल्लाह, उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अहद किया, लेकिन आतान अल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अता फरमाए, आताना, अल्लाह दें, मिन फजलिही, अपने फजल से, लनसद्दक़न्ना, तो हम जरूर बे जरूर सदका करेंगे, वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन, हम नेकोकार लोगों में से हो जाएंगे। फलम्मा आताहुम मिन फजलिही, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल में से उसे दे दिया, तो बखिलू बिही, उसके साथ बुखल करने लगा, व तवल्लौ, एराज किया, यानी वो बखिल भी वो लोग इज्तिमाई तौर पर उसूली बात का तज़किरा हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उन्हें दे दिया अपने फजल से, तो बखिलू भी, वो उसमें बुखल करने लगे, व तवल्लौ, और एराज किया, वहुम मुअरिज़ून, और वो मुंह फेरने वाले थे। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिलों में निफाक डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको
اس نفاق کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کو پکا کر دیا، الا یوم یلقونہ، اس دن تک جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ رب العزت ان کے رازوں کو جانتے ہیں، ونجواهم، اور ان کی سرگوشیوں کو جانتے ہیں، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ رب العزت غیب کے بارے میں آگاہ ہیں۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ کہ جو تانہ زنی کرتے ہیں، جو لوگ جو وہ تبصرے کرتے ہیں ایمان والوں پر، کون سے ایمان والے، فی الصدقات، جو خرچ کرنے والے ہیں، یعنی ان میں سے جو زیادہ خرچ کرنے والے ان کے لیے بھی تانہ زنی کرتے، اور جو کم خرچ کرنے والے ہوتے ان پر بھی کرتے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ لوگ کہ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت مزدوری کی کمائی، فیسخرون منہم، یہ ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اتنے اتنے پیسے لے کر آگے چھوٹا چھوٹا معمولی چندہ دیتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ رب العزت ان کے تمسخر کا جواب دیں گے، اللہ رب العزت ان کے تمسخر کا جواب دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، او لا تستغفر لهم، یا ان کے لیے استغفار نہ کیجئے۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ رب العزت ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فرح المخلفون، پس خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، بمقعدہم، اپنے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ جدا ہو کر، وَكَرِهُ، اور انہوں نے اس بات کو، یہ والی بات ان پر ناگوار گزری، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، تو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ وقالو، اور اوروں سے بھی کہتے ہیں، لا تنفروا فی الحر، ارے بھائی گرمی میں مت نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ بہت سخت ہے، گرمی کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ گرم ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ تو گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھتے، فلیضحکوا قلیلا، انہیں چاہیے کہ کم ہنسا کریں، ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ رویا کریں۔ یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے، ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں یہ لگے کہ گرمی زیادہ ہے، موسم سخت ہے، تو بھائی جہنم کی جو گرمی اور سردی ہے وہ بہت سخت ہوگی، اس سے بچنے کے لیے یہاں کی تھوڑی بہت سردی برداشت کرنی چاہیے۔ فلیضحکوا قلیلا، تھوڑا ہنسو، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، فإن رجعك اللہ، بس اگر اللہ رب العزت واپس لے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی ایک گروہ کے پاس، تو فاستأذنوك للخروج، تو وہ پھر آپ سے نکلنے کی اجازت مانگیں گے۔ فقل، کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز تم نہ نکلو گے ہمارے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہم میرے ساتھ کبھی بھی دشمن کے خلاف قتال نہیں کرو گے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، پہلی دفعہ جب تم بیٹھے رہنے پر راضی رہے، تو فقعدوا مع الخالفین، تو اب تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی رہو۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے اور مخلص مسلمان تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی کہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں اور اپنا جبہ مبارک دے دیں جس سے اس کو کفن دے دوں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا شفقت ہونے کی وجہ سے، سراپا رحمت ہونے کی وجہ سے اپنا کرتا مبارک بھی عنایت فرما دیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس منافق کا جنازہ مت پڑھائیے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ ہدایت آئی، ارشاد فرمایا، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، آپ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پر کبھی بھی جنازہ مت پڑھیں، ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوں، انہم کفروا باللہ، ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وماتوا وہم فاسقون، اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انہیں عذاب دے دیں ان مالوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ فإذا انزلت سورۃ، اور جب ان کے اوپر کوئی سورت اتاری جاتی ہے، ان آمنوا باللہ، کہ یہ کہ وہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو، تو استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے
استطاعت رکھنے والے خوشحال لوگ بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات سے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہوں. وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فہم لا یفقہون، بس وہ نہیں سمجھتے. لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معه، ان کے ساتھ، جاہدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. واولئک لهم الخیرات، انہی لوگوں کے لیے خیرات، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں اور اچھا بدلہ ہے. واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، آپ کے پاس آتے ہیں عذر کرنے والے دیہاتیوں لوگوں میں سے، بہانہ بنانے والے آتے ہیں جو قرب و جوار میں رہنے والے تھے. لیؤذن لهم، تاکہ ان کو اجازت دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولا، وہ بھی بیٹھے رہے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو بس ان میں سے جو کافر تھے انہیں پہنچے گا دردناک عذاب. لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کوئی حرج نہیں. ولا علی المرضى، مریضوں کے لیے بھی کوئی حرج نہیں. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جو ایسا مال نہیں پاتے کہ جسے خرچ کریں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ مخلص ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ما علی المحسنین من سبیل، اور محسنین احسان کرنے والوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی مواخذہ ہے، کوئی وبال ہے. اذا ما اتوک، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. لتحملہم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواری عطا فرما دیں. قلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں، یعنی تمہیں سواری دے دوں. تولوا، تو وہ لوٹ گئے. واعینہم تفیض من الدمع حزنا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حزنا، غم کی وجہ سے. اللہ یجدوا ما ينفقون، اس وجہ سے کہ وہ نہیں پاتے تھے جو خرچ کریں. انما السبیل علی الذین، یعنی یہ لوگ تو ظاہر ہے کہ معذور تھے. انما السبیل علی الذین، مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے. یستأذنونک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں. وہم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی اور مالدار ہیں، غنی اور مالدار ہونے کے باوجود اجازت مانگتے ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یعلمون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان حضرات کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ 7 انصاری صحابی تھے جنہیں جب سواری نہیں ملی تو وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس تشریف لے گئے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور اسی طرح روح المعانی میں اور دیگر مفسرین کرام نے ان کے نام لکھے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے اوپر پوری طرح سے فہم نصیب فرمائے اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.